بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے بھائیوں بزرگوں، میں آپ کے سامنے جو بات کرنے جا رہا ہوں یہ کوئی میری اپنی بات نہیں ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ میں اپنے دل کا درد سنانے جا رہا ہوں اور ان لوگوں کا درد سنانے جا رہا ہوں جن کو امت کی نگہبانی کی اور امت کو امت بنانے کی فکر ہے، ان لوگوں کا درد میں سنانے جا رہا ہوں۔ آج امت کا حال کیا ہے، آج قوم کا حال کیا ہے، مسلمان کا حال کیا ہے، ایمان والے کا حال کیا ہے، ہر انسان اس بات کو سمجھتا ہے اور جانتا ہے۔ ہمیں افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں پر بعینہ اس طریقے پر نہیں چل پا رہے ہیں جس طریقے پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اس طریقے پہ نہیں چل پا رہے ہیں۔ اس کا ہمیں افسوس نہیں ہے، افسوس اس بات کا ہے کہ آج کے نوجوان کو، آج کے مسلمان کو شریعت سے کوئی مطلب نہیں ہے، دین سے کوئی مطلب نہیں ہے، اسلام سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اسلام کے اندر نقص اور کمی نظر آتی ہے، اسلام ان کو نامکمل نظر آتا ہے، اسلام ان کو کامل نظر نہیں آتا۔ ان کو دوسرے طریقے چاہیے، دوسروں کے مذاہب کے جو طریقے ہیں ان کو وہ پسند آتے ہیں، ان طریقوں پر گامزن ہیں، ان طریقوں پر چل رہے ہیں۔ حالانکہ یہی نوجوان، یہی مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ہم کو ان لوگوں کے راستے سے بچا لیجئے جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، اللہ جن پر آپ کا غصہ نازل ہوا اس راستے سے ہمیں بچا لیجئے۔ وہ راستہ مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد یہود ہے، پھر فرمایا ولا الضالین، اللہ گمراہوں سے بھی ہم کو بچا لیجئے، اس سے مراد نصارہ ہیں۔ دونوں سے دعائیں مانگتا ہے کہ اللہ دونوں فرقوں سے بچا لیجئے، پھر بھی انہی طریقے پہ چل رہا ہے۔ افسوس اسی بات کا ہے، رونا ہے اس بات کا کہ آج ہمیں جشن منانے کے لیے، فضول خرچی کرنے کے لیے، مال کو ضائع اور برباد کرنے کے لیے ہم کیا کیا خرافاتیں کر رہے ہیں، ہمیں تصور تک نہیں ہے۔ ہم شریعت اور سنت اور دین کے جنازے کو نکال رہے ہیں اور ہم اپنے آپ کو ایماندار اور مسلمان اور پتہ نہیں کیا کیا نام دے رہے ہیں۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سر عام ختم کی جا رہی، ہماری سنت، ہمارے اللہ کے رسول کی سنت ہمارے گھروں سے نکل رہی، دین ہمارے گھروں سے رخصت ہو رہا ہے، اور ہم نماز پڑھ کے مطمئن ہیں، نماز پڑھ کے ہم کیا کیا نہیں کر رہے ہیں۔ صرف نماز کو عبادت آپ نے سمجھا ہے، عبادت جانا ہے؟ خدائے پاک کی قسم، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابی جب اللہ کے رسول کے پاس تورات کے چند ورق لے کے آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا تھا، اے اللہ کے رسول یہ تورات کی چند اوراق میرے سامنے ہیں، کیا اس میں سے چند نفع کی چیزیں میں لے لوں، لکھ لوں؟ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام خاموش رہے، تو حضرت عمر نے پڑھنا شروع کر دیا تھا ان اوراق کو، تو اللہ کے رسول کا چہرہ غصے سے بھر اٹھا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا عمر کیا تم حضور کے چہرے کو نہیں دیکھتے؟ جب حضور کے چہرے کو حضرت عمر نے دیکھا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا۔ اور پھر فرمایا
سن لو عمر، اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع کیے بغیر چارہ نہ ہوتا۔ حضور کا دین اسلام شریعت اتنی مکمل ہے، جو بھی آئے گا اسی کی پیروی کرے گا، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ آج ہمیں دوسروں کا طریقہ اچھے لگ رہے ہیں، ہم دوسروں کی طرف بھاگ رہے ہیں، ساری دنیا ہماری طرف بھاگ رہی ہے، ساری دنیا ہمارے طریقے کو اختیار کر رہی، اسلام کے طور و طریقوں سے اچھے لگ رہے ہیں، اور ہم دوسروں کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ ہماری نقالی کرنے کی عادت ہو گئی ہے، اور جو قوم نقال ہو جاتی ہے، دوسرے کے کہنے پہ چلتی ہے، وہ اپنی حقیقت کو کھو بیٹھتی ہے، اور جو قوم اپنی حقیقت کو کھو بیٹھے اس کو ذلت و رسوائی کے سوا کچھ نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے توبہ کر لو ابھی سے، فضول خرچی، نئے سال اور برتھ ڈے، یہ سب ناجائز و حرام ہیں ہماری شریعت میں۔ اگر آپ کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو مسلمان نہ کہیے، عیسائی کہیے۔ اگر آپ کر رہے ہیں اپنے آپ کو نصرانی اور یہودی کہیے، آپ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پسند نہیں کر رہے ہیں، اسلام کو پسند نہیں کر رہے ہیں، دین کو پسند نہیں کر رہے ہیں۔ اگر دین آپ کو پسند ہے، اسلام آپ کو پسند ہے، شریعت آپ کو پسند ہے، تو یہ حرکتیں آپ کے اندر کیوں آتی ہیں؟ آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ اگر بیوی کی وجہ سے کر رہے ہیں، بیٹے کی وجہ سے کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن حساب آپ کو دینا، بیوی کو نہیں دینا، بچوں کو نہیں دینا، قبر آپ کو جانا ہے اپنی۔ آپ اس چکر میں نہ رہیے، ایک ایک مال کا، ایک ایک پیسے کا آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ آپ پیسے مل جانا کوئی آسان بات نہیں ہے، جب حساب دینے کا نمبر آئے گا تو اچھے کی حالت خراب ہو جائے گی۔ اسی لیے قرآن میں فرمایا گیا انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال فتنہ ہے۔ جب مال کو ضائع کیا جائے گا، برباد کیا جائے گا، فضول خرچی میں فضول اڑایا جائے گا، غریبوں کی مدد نہیں کی جائے گی، مساجد میں، مدارس میں، اچھی جگہوں پہ خرچ نہیں کیا جائے گا، تو مال ضائع اور برباد ہوگا، یا قیامت کے دن وبال بنے گا۔ یہی تو فتنہ ہے۔ اور پھر فرمایا تمہاری اولاد بھی فتنہ ہے۔ اولاد فتنہ اس لیے ہے کہ جب اولاد قاعدے کی نہیں ہوگی تو برائی کی طرف اولاد کی وجہ سے انسان چلے گا۔ یہی ہو رہا ہے، اولاد کے کہنے پر جو اولاد کہہ رہی وہی کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام خرافاتوں سے، نئے سال کی خرافاتیں، برتھ ڈے کی خرافاتیں، جو بھی ہمارے معاشرے میں خرافاتیں رائج ہیں، برائیاں رائج ہیں، اللہ ان برائیوں سے ہم سب کو بچنے کی خدا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔